السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر تبدیلیاں اس قدر تیزی سے رونما ہو رہی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج سے چند روز قبل تک نواز شریف کو لاڈلا اور سپر لاڈلا کہا جا رہا تھا، لیکن اب ہونے والی تبدیلیوں کے بعد نواز شریف ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں تنہا دکھائی دیتے ہیں، اور آئندہ آنے والے انتخابات میں تمام تر سیاسی جماعتیں جنہیں عدالتی اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی میسر ہوگی کا مقابلہ نواز شریف کو کرنا پڑے گا۔ نواز شریف کے سیاسی گھیراؤ کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم انکشافات کریں گے، کیونکہ عمران خان اور زرداری بھی بھائی بھائی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ نواز شریف صاحب پاکستان آئے 21 اکتوبر کو، بڑا زبردست قسم کا ان کا استقبال ہوا۔ اس کے بعد جتنے ان کے عدالتی کیسز تھے وہ تیزی سے ہمیں ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیے، اور ہر طرف سے ایک چیخ و پکار شروع ہو گئی، لاڈلا لاڈلا پلس سپر لاڈلا، اور سب سے زیادہ چیخ و پکار یہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دکھائی دی۔ اور دکھائی کیوں نہ دیتی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں جن لوگوں کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کرنا تھا، انہوں نے آخری وقت پر آصف زرداری کو بلوچستان آنے سے منع کر دیا اور نواز شریف کے دورے کا انتظار کیا۔ اور جب نواز شریف کوئٹہ گئے تو وہ تمام لوگ جو باپ تھی اور دیگر لوگ تھے بلوچستان کے مختلف قبائلی جو سردار تھے، وہ زیادہ تر جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں مسلم لیگ نون نے شامل ہونے کی دعوت نہیں دی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو بلوچستان میں جوائن کرتے ہوئے دکھائی دیے، جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک چیخ و پکار سنائی دی۔ اور لازمی بات ہے، جس پارٹی کو بہت ساری امیدیں ہوں اور وہ امیدیں پوری نہ ہوں اور اچانک کھیل ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آئے تو ایسا ہی گڑبڑ لگتا ہے۔ پھر وہ ایم کیو ایم جو کہ ہر سیاسی حکومت کا حصہ رہی، مگر کبھی بھی الیکشن سے پہلے انہوں نے کسی سے اتحاد نہیں کیا، وہ خود چل کر لاہور پہنچے اور نواز شریف کے ساتھ مل کر اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک شور تو مچنا ہی تھا، ہر طرف یہ شور دکھائی دیا۔ اور پھر ایک بات یہ کہی جاتی کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، جس کے اوپر چھاپ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون کی بی ٹیم جو ہے، وہ کہا جا رہا تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے دراصل میں۔ لیکن اب جوں دن گزرتے جا رہے ہیں، حالات تو کچھ تیزی سے بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ عمران خان جو اس وقت جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی ہیلا، کوئی بھی ترلا، کوئی بھی منت ان کی مشکلات کو کم کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، اور اب ان کی پارٹی کا انتخابی نشان بھی چھن چکا ہے۔ ممکن ہے آگے چل کے عدالتیں ان کو ایسی کچھ سہولت دے دیں، لیکن فی الحال وہ بالکل سیاسی میدان میں تنہا کھڑے ہیں۔ وہ تمام سیاسی جماعتیں جن سے عمران خان کبھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، ان تمام سیاسی جماعتوں کو عمران خان نے پیغامات بھی بھیجے، لیکن ان کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ پہلے ہی ناکام ہو چکے تھے، انہوں نے پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ تک تمام لوگوں کا ترلا کیا، لیکن بات بنی نہیں۔ لیکن اب اچانک عمران خان کی بات بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور بات بنتی ہوئی کس کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نویں خبر آئی ہے، فلانا ساڈا پائی ہے، تو جناب نویں خبر آئی ہے، زرداری عمران دا پائی ہے۔ یہ کہانی کیا ہے، یہ پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جناب۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان رابطے ہو رہے ہیں، اور ان رابطوں کے نتیجے میں کافی بات چیت آگے جا چکی ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دونوں کا، عمران خان کا اور آصف علی زرداری کا مفاد اس وقت ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ آصف علی زرداری جو کہ سندھ سے تقریباً 50 سیٹیں جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو قومی اسمبلی کی ملیں گی، اور باقی جگہوں سے ملا کے کوئی 55-60 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ حکومت سازی کے لیے تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو ان کو پھر پنجاب سے کچھ سیٹیں ضرور چاہیے ہوں گی، کے پی سے بھی چاہیے ہوں گی، بلوچستان سے بھی چاہیے ہوں گی، تو پھر وہ شاید اس پوزیشن میں آ سکیں کہ اگر وہ حکومت نہیں بھی بنا پاتے تو کسی بھی حکومت کے اندر میجر شیئر حاصل کر سکیں، یا اپنی حکومت بنا لیں۔ اب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دونوں ہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، ایک ہی گھر کے اندر دونوں،
تو یہاں پر اس وقت یہ سچویشن بن رہی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی، تو جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اس کو وہ کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ ان کے رابطوں کی ابتدا ہوئی ہے، اور ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ 30 کے قریب سیٹوں کے معاملے پر جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کر دیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت انتخابی نشان بھی کھو چکی ہے اور بطور پارٹی انٹرا پارٹی الیکشنز کا عدم قرار دیے جانے کی وجہ سے اس وقت سیاست کے میدان میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ریکارڈ میں ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے، تو اس کے پاس بھی ایک آپشن موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے امیدوار تیر کے انتخابی نشان پر انتخابات میں حصہ لے لیں، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اب جو عمران خان ہے، آصف علی زرداری صاحب کو تو عمران خان اور ان کے فالورز کا ووٹ بینک نظر آ رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے عمران خان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن عمران خان کی مفاد آصف علی زرداری کے ساتھ کیا ہے؟ یہ باتیں کیا کہنا کہ عمران خان کو بڑی اصولی سیاست کر رہا تھا، وہ سب سے بڑی بیماری اور سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو اور آصف علی زرداری کہا کرتے تھے، تو عمران خان نے ماضی میں بھی ایسے کیا، جن تمام لوگوں کو وہ برا بھلا کہتے رہے، شیخ رشید سے لے کر بابر وان تک اور MQM سے لے کر اور بلوچستان کے لوگوں تک، آزاد امیدواروں تک، ان سب کو عمران خان نے اپنی آنکھوں کا تارا اور سر کا تاج بنایا جہاں اقتدار میں ان کو ضرورت پڑی، تو اب بھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور آصف علی زرداری کی طرف سے جو آفر اب ان کو موصول ہوئی ہے، یہ عمران خان کے لیے بھی ایک بہت اچھا چانس ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی سیاسی تنہائی ختم کر سکتے ہیں۔ آصف علی زرداری کے ذریعے نہ صرف یہ کہ وہ اپنی سیاسی تنہائی ختم کر سکتے ہیں، بلکہ آصف علی زرداری کے جو لنکس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ان سے رابطے کر کے بھی وہ کوئی نہ کوئی امید ضرور وابستہ کر سکتے ہیں۔ بات بنتی ہے یا نہیں بنتی، کوشش وہ ضرور کریں گے۔ تو یہ تو ہو گیا ان کا مفاد، عمران خان کا اور آصف علی زرداری کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا مفاد ہے اور ان کے رابطے کہاں تک پہنچے، یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اچھا، اب ہمیں اچانک ہی مسلم لیگ نون جو ہر طرف سے ہمیں دکھائی دے رہی تھی کہ جناب تمام ہوائیں اس کی طرف ہیں، تمام لوگ اس کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن اب صورتحال اچانک ایسی بنی ہے کہ بالکل الٹ گیا ہے کھیل۔ وہی MQM جس کے ساتھ یہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے تھے، وہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بالکل کھٹائی میں پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کھو کھاتے میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ وہ MQM ان کو کوئی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے مسلم لیگ نون کو سندھ میں، اور مسلم لیگ نون چند سیٹوں پر MQM کے امیدواروں کو لینے کے لیے ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فی الحال یہ معاملہ ہمیں ڈیڈ لاک کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، خصوصاً وہ حلقہ جہاں سے شہباز شریف صاحب محض 500 ووٹوں سے ہارے تھے، اور وہ بھی مسلم لیگ نون کا الزام ہے کہ فیصل واؤڈا کو جتایا گیا تھا، وہ جیتے نہیں تھے۔ وہ سیٹ MQM اپنے امیدوار کے لیے لینا چاہتی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم نے اپنا امیدوار رکھنا ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک امیدوار عبدالقادر مندوخیل جو ہیں، وہ جو ضمنی الیکشن میں جب فیصل واؤڈا صاحب ڈی سیٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد عمران خان کے شکست دے کر وہاں سے الیکشن جیتے تھے، تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں وہاں پر MQM اور مسلم لیگ نون اب الگ الگ الیکشن لڑتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں۔ ابھی الیکشن میں بہت دن ہے، آگے چل کے کچھ تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت کا سینیریو یہی ہے۔ اسی طریقے سے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، جہانگیر ترین اور علیم خان کی پارٹی، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے، لیکن وہ بی ٹیم نہیں نکلی، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مد مقابل آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ پہلے ان کے درمیان سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات ہوئی، لیکن وہ بات بنی نہیں، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی نے بہرحال اپنے جسے کہتے ہیں سائز سے بہت بڑا حصہ مانگا، کوئی 50 کے قریب سیٹیں انہوں نے مانگ لی، جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے اگر 50 سیٹیں وہ ان کو دے دیتے ہیں، یعنی کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملا کر، تو پھر وہ ان کے لیے حکومت سازی میں آگے چل کے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان کے پاس وننگ کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ تو یہاں پر اب ان کے درمیان آپ سے سمجھیں کہ ڈیڈ لاک آ گیا ہے، بند گلی میں چلے گئے ہیں۔ علیم خان اور جہانگیر ترین اس وقت مسلم لیگ نون سے نہ صرف یہ کہ دور جا چکے ہیں، بلکہ علیم خان نے مریم نواز کے مقابلے میں قومی اسمبلی کے الیکشن میں کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے، جہاں پہ پھر ایک بہت ٹف فائٹ ہونے کی توقع ہے۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال، اور اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں عدالتی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک فریق بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ عمران خان کے لیے اب اس وقت سہولت کاری مبینہ طور پر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہ سہولت کاری جو ہے، اب دیکھ لیجئے کہ اگر وہ 2018 کا الیکشن تھا تو اسی عدلیہ نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دے دیا، اور اب 2023 کا الیکشن ہے تو بظاہر سارا کچھ ٹرن ہو گیا، لیکن فائدہ اب بھی عمران خان کو ہی دیا جا رہا ہے کہ اسی عدالت کے جج ریمارکس دے رہے ہیں کہ عمران خان تو معصوم ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ عمران خان کے والے سے وہیں پہ کھڑی ہے جہاں پہ 2018 میں کھڑی تھی اور اس کی سہولت کاری کر رہی ہے. تو اگر باقی سارے لوگ مل جاتے ہیں, زرداری صاحب مل جاتے ہیں عمران خان کے ساتھ, تو یہ سہولت کاری تو پھر ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے گی. تو یہ ساری کی ساری گھیراؤ ہو رہا ہے نواز شریف کا. اب اس وقت اگلے الیکشن میں ہمیں نواز شریف بمقابلہ آل پارٹیز نظر آ رہے ہیں. پی ایم ایل این ورسز آل پارٹیز اس وقت ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اپنے تجربے کی بات بتا دیتا ہوں. ہم نے پنڈی اسلام آباد میں رپورٹنگ کی. آپ کو پتہ ہے پنڈی میں جو سب سے مشہور شخصیت ہیں سیاسی طور پہ وہ بہرحال شیخ رشید احمد ہے. بہت دفعہ وہ الیکشن جیتے اور بہت دفعہ وزیر بھی بنے مختلف پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے. تو جو ان کا سیاسی مرکز ہے, جو ان کا پبلک سیکریٹریٹ ہے, اس کو لال حویلی کہتے ہیں. اب یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے کہ شیخ رشید احمد ایم این اے تو بن جایا کرتے تھے, لیکن جو لال حویلی شہر کی جس وارڈ میں شامل ہے اس وارڈ کے بندہ جو ہے وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کا جیتتا تھا. ایسا کیوں ہوتا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اسی طرح راول پنڈی میں محمد بشارت راجہ تھے, وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت جاتے تھے, صوبائی وزیر بھی بن جاتے تھے, ان کے جو کزن ہیں وہ تحصیل ناظم بھی بن جاتے تھے. لیکن اپنی یونین کونسل جہاں پر ان کی رہائش اور ان کا دفتر واقع ہے وہاں سے وہ ہمیشہ ہار جایا کرتے تھے. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہوتا. یہ جو بھی جس شہر کے اندر جو بڑا سیاستدان ہوتا ہے اس کو کٹ ٹو دی سائز رکھنے کے لیے, اس کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے, اس کو ہمیشہ اس کے ہوم ٹاؤن یا اس کے گھر سے الیکشن ہرایا جاتا ہے. یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے. نواز شریف کے مقابلے میں, مریم نواز کے مقابلے میں, شہباز شریف کے مقابلے میں, حمزہ کے مقابلے میں ایسے امیدوار اتارے جا رہے ہیں کہ ان کو ان کے ہوم ٹاؤن سے شکست دی جا سکے. لیکن کیا ایسا ہوگا؟ اور ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ نواز شریف جو بیانیہ اپنا لندن سے لے کر چلے تھے اور اس کے بعد اس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی, تو یہاں پر چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ جناب وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. لیکن نیوز ٹو یو کے ناظرین یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل کہتے رہے کہ نواز شریف اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹا. البتہ وہ کوئی ریکارڈ کی طرح روزانہ بجتا نہیں رہتا. وہ ایک لیڈر ہے, اس نے ایک بات کر دی, جب دوسری بار بولے گا تو پھر پتہ چلے گا. جب وہ دوسری بار بولے تو وہیں پر کھڑے تھے. ان کا یہ مطالبہ تھا کہ 2017-18 میں 16 میں جو کچھ ہوا اس سے ملک کا جو نقصان ہوا اس کا ازالہ ہونا چاہیے. جن کرداروں نے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا اس کا نقصان ملک کو پہنچا, ان کے کردار کا تعین ہونا چاہیے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. تو جس کے بعد پھر فضا بدلنی شروع ہو گئی اور اب ہمیں نواز شریف پھر اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ ایک طرف اور باقی سب دوسری طرف کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو کیا نواز شریف اکیلے جن کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے وہ اس سب کا مقابلہ کر سکیں گے؟ تو اس کا جو میرا ایک تجزیہ ہے وہ بھی آپ سن لیجئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے تھے تو نواز شریف کے مخالفین جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جی 20-25 ہزار لوگ ان کا استقبال کر لیں گے, بڑے بندے اکٹھے کر لیں گے. پی ایم ایل این کا اپنا یہ کلیم تھا کہ 5 لاکھ کے قریب لوگ ان کا استقبال کریں گے. لیکن ہم نے بالکل ڈیفرنٹ بات کی تھی, باقی لوگ اس کے درمیان میں چل رہے تھے. ہم نے کہا تھا اس وقت بھی, ہمارے ولاگز گواہ ہیں, نیوز ٹو یو کا ریکارڈ گواہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو مسلم لیگ نون کی اپنی کیلکولیشن ہے لوگ اس سے بھی زیادہ ہوں گے. اور وہی ہوا. مسلم لیگ نون خود گھبرا گئی کہ اتنی دنیا کہاں سے آ گئی کہ نواز شریف جلسہ ختم کر کے جا بھی چکے تھے تو تب بھی ابھی سینکڑوں قافلے جو ہیں وہ جی ٹی روڈ پر اور موٹر وے پر ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے. تو وہ اب جلسہ گاہ تک پہنچ نہیں پائے کہ لوگ اتنے زیادہ تھے. تو نواز شریف کو ہمیشہ لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. نواز شریف ان لوگوں کی سوچوں سے زیادہ بڑا کھلاڑی ہے میرے نزدیک. میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف جس دن الیکشن کمپین شروع کریں گے اس دن پھر صورتحال ایک دم بدلے گی. اور نواز شریف ایک 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں پاکستان کی ایک بہت بڑی پارٹی کے وہ سربراہ ہیں. انہوں نے زمانے کے بہت سرد و گرم دیکھے ہیں, انہوں نے مارشل لا بھی دیکھے ہیں, انہوں نے ایمرجنسیاں بھی دیکھی ہیں, انہوں نے جیلیں بھی دیکھی ہیں, انہوں نے جلا وطنیاں بھی دیکھی ہیں. تو وہ اتنا بیوقوف آدمی تو نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر وہ اندھے کنویں میں یہ کھائی میں چھلانگ لگا دیا. اگر نواز شریف نے ان سب کا ایک ہی وقت میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے. وہ بات کیا ہے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں. مسلم لیگ نون کبھی بھی جو ہے وہ اسٹریٹ پاور نہیں رہی, لیکن مسلم لیگ نون ہمیشہ سے بیلٹ پاور رہی ہے. نواز شریف کا جو ووٹر ہے وہ ایسا ووٹر ہے جو شاید منظر نامے پہ اتنا نہیں آتا, احتجاجوں میں اتنا نہیں جاتا, جلسے جلوسوں میں اتنا نہیں آتا, لیکن ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے جو پولنگ کے دن خاموشی سے جاتا ہے, نواز شریف کو ووٹ ڈال کے آ جاتا ہے. تو پولنگ کے دن ان تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے نواز شریف کے گھراؤ کے باوجود
اس چیز کے امکانات موجود ہیں کہ نواز شریف تنہا ان سب کا مقابلہ کر کے ان کو ہرا سکتے ہیں، زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں۔ وہ سیٹیں کتنی ہوں گی، وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال سادہ اکثریت سے کم نہیں ہوں گی اور سادہ اکثریت سے بات بڑھ بھی سکتی ہے۔ یہ آج تک کی تاریخ کا تجزیہ ہے۔ الیکشن کی صورتحال تک جو بھی صورتحال بنے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔